اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بے باک کے ساتھ میں ہوں چودھری شہباز رحیم۔ ناظرین آج بات کریں گے پنجاب میں بچوں اور بچیوں کی زندگیوں کتنی غیر محفوظ ہیں۔ کچھ تو قدرتی حادثات ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کانے کا حادثہ دیکھا، پھر اس کے بعد تاج پورہ والی سائڈ پہ ایک ٹیوشن اکیڈمی کی جو ہے چھت گر جاتی ہے، پھر وہاں پہ اسکول کا لینٹر گر جاتا ہے، تو بہت ساری جو گھروں کے جو گود ہے وہ خالی ہو جاتی ہے۔ جو بچے پڑھ لکھ کے پاکستان کا مستقبل بننا ہے، جنہوں نے اپنے بوڑھے باپ کا سہارا بننا ہوتا ہے، وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا جاتے ہیں۔ تو اس میں جس ادارے کا جو بھی ذمہ دار ہے اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور آئندہ سے ایسے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے جو بھی حادثات ہیں اس میں کمی لائی جا سکے، اور جو اپنا حادثہ ہونا یہ کسی ادارے کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو روکنا مکمل طور پر یہ اللہ کی طرف سے حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی ناگہانی آفت آتی ہے، مگر ادارے کی ایفرٹ تو نظر آنی چاہیے، وہاں پہ ادارہ تو نظر آنا چاہیے کہ ادارے کی ایفرٹ تھی، ادارہ تھا، ادارہ اپنا کام کر رہا تھا، ٹھیک سے کر رہا تھا، تو پھر آپ اس کو قدرتی حادثہ کہہ سکتے ہیں۔ مگر اس حادثوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اداروں کی بھی نااہلی تھی، اس میں کچھ نہ کچھ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جا سکتی تھی۔ تو ناظرین آج ہم آپ کو ایک اعداد و شمار بتائیں گے جس سے آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ دل دہلا دینے والے یہ اعداد و شمار ہیں، سوچنے پر مجبور کر دیں گے، آپ کو اپنے بچوں کی حفاظت پہ مجبور کر دیں گے، آپ بہت زیادہ کیئرفل ہو جائیں گے بچوں کے حوالے سے۔ جو رپورٹس ہیں نا، جو اعداد و شمار ہیں، بڑے ہی خوفناک ہیں، بڑے ہی دردناک ہیں۔ تو آپ کو ہم بتاتے چلیں، اگر گزشتہ 2 برسوں کی بات کی جائے تو پنجاب میں ہزاروں بچے اور بچیاں درندگی کا شکار ہوئے ہیں۔ 1 2 10 100 200 1000 نہیں بلکہ کئی ہزار بچے اور بچیاں درندگی کا شکار ہوئے ہیں۔ تو سوال صرف مجرموں کا نہیں ہے بلکہ پورے نظام کا ہے، انسانیت کا ہے، اداروں کا ہے، حکومت کا ہے، ریاست کا ہے، حکومتی نمائندوں کا ہے، صوبائی نمائندوں کا ہے، وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کا ہے۔ یہ تمام ذمہ دار ہیں، اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، والدین کی بھی ذمہ داری ہے، بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ مگر ریاست ہوگی ماں کے جیسی کہا جاتا ہے، تو یہ جو انیشلی ذمہ داریاں ہیں، ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، جو آپ کی جان و مال کا تحفظ ہو، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ عام آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر عام آدمی کرے تو اس کی مہربانی ہے بھائی کہ آپ حکومت کا کام کر رہے ہیں، مگر حکومت بنائی اس لیے جاتی ہے کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے۔ ریاست ہوگی ماں کے جیسی کہا جاتا ہے، یہ سلوگن ہے پاکستان کا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ جو تب ہوگی ریاست ماں کے جیسی کہ جب وہ ماں والا کردار ادا کرے گی، جب وہ آپ کو ایجوکیشن دے گی، جب وہ آپ کو ہیلتھ دے گی، جب وہ آپ کو انصاف دے گی اور آپ کی دہلیز پہ دے گی، نہ کہ آپ کو انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ تو ناظرین اطلاعات کے مطابق گزشتہ 2 سال کے دوران 3114 کم عمر بچے جنسی زیادتی کا شکار ہوئے، 1443 کم عمر بچیاں جنسی زیادتی کا نشانہ بنی، جبکہ 31 بچوں اور بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ یعنی کہ ان پھولوں کو پہلے مسلا گیا اور پھر کچل دیا گیا، اور ان کے ساتھ انصاف کیا ہوا؟ کب ملے گا ان کو انصاف؟ بہت سارے کیسز آج بھی عدالتوں میں پینڈنگ ہیں۔ پہلے کسی کی بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی، پھر اس کو قتل کیا گیا، پھر اس کو انصاف نہیں ملتا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کے ساتھ پہلے زیادتی کی گئی، پھر اس کو قتل کیا گیا، ناحق قتل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو انصاف بھی نہ ملنا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کہیں گے کہ ریاست ماں کے جیسی ہے؟ اگر آپ بر وقت انصاف دیں گے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ ریاست ماں کے جیسی ہے، پھر یہ سلوگن بنے گا پاکستان کا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ اگر آپ ہیلتھ دیں گے، آپ ایجوکیشن دیں گے، آپ بر وقت انصاف دیں گے۔ انصاف دینا خالی اداروں کا کام نہیں ہے، اس میں ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ اداروں کی معاونت کرے، اداروں کو بتائے، اداروں میں جو کمی کوتاہی ہیں اس کو دور کیا جائے، اداروں میں جو کالی بھیڑیں ہیں انہوں نکال کے باہر پھینکا جائے، بلکہ پہلے ان کا احتساب کیا جائے، تو پھر انصاف بر وقت ملے گا۔ انصاف نہ ملنا بھی، لیٹ ملنا بھی
نا انصافی کے زمرے میں آتا ہے. انصاف نہ ملنا نا انصافی کے زمرے میں آتا ہے. یہ رپورٹ دیکھ لیں, 3114 کم عمر بچے جنسی زیادتی کا شکار ہوئے, 1943 کم عمر بچیاں جنسی زیادتی کا نشانہ بنی, جبکہ 31 بچوں اور بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. یہ وہ رپورٹس ہیں جو کہ رجسٹر ہوئی ہیں, جن کے بارے میں کمپلین کی گئی ہے. یہ وہ رپورٹس ہیں. اگر یہ اعداد و شمار درست ہے تو یہ صرف نمبرز نہیں ہے, بلکہ ہزاروں خاندانوں کی چیخیں ہیں. یہ ہزاروں خاندان چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے. یہ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, ان کو ختم کیا جائے. ان کو بند کروانے کے لیے کوئی الگ سے قانون بنایا جائے, اصلاحات پیدا کی جائے اور ان اصلاحات پر عمل درآمد کروایا جائے. اگر بات کی جائے آخر کہاں ہیں ہم, وہ نظام جو ہر روز امن و امان کے دعوے کرتے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ کہاں ہیں جو روز امن و امان کے دعوے کرتے ہیں, وہ وزیر کہاں ہیں جو روز امن و امان کے دعوے کرتے ہیں, وہ ادارے کہاں ہیں, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہمارے محافظی ادارے ہوں, وہ کہاں ہیں جو روز کہتے ہیں کہ امن ہے, ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے. کہاں پر گامزن ہے؟ اگر ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے تو ایسے اقدامات کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ اگر ملک میں بے روزگاری نہ ہو تو کیوں جرائم کی شرح بڑھے؟ لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے ہوں تو کیوں جرائم کی شرح بڑھے؟ اگر لوگوں میں اویئرنس ایجوکیشن ہو تو کیوں پھر اس طرح کے ظلم اور ستم کیے جائیں؟ کیوں جنسی درندگی کا نشانہ بنایا جائے بچوں اور بچیوں کو؟ یہ اویئرنس بھی آپ کی ذمہ داری ہے, یہ ایجوکیشن میں آتی ہے, تو ریاست کی ذمہ داری ہے ایجوکیشن بھی. کیا صرف پریس کانفرنس اور دعوے کرنا, بیان دینا, یہی آپ کا امن و امان ہے, یا اس پہ کوئی امپلیمنٹ بھی ہوگا؟ لیکن پھر چند دن بعد ایک اور معصوم بچہ یا بچی کی جان چلی جائے گی, درندگی کا نشانہ بنایا جائے گا, اسے قتل کر دیا جائے گا, پھر ایک کمیٹی بنائی جائے گی. کمیٹی کیا ہے, کیا کام کرتی ہے آپ کی کمیٹی؟ کمیٹی جو ہے میرے مطابق صرف یہ کرتی ہے کہ جو واقعہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو کچھ عرصے کے لیے دبانے کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے, اس معاملے کو روکنے کے لیے, لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے. تو آپ لوگ خدارہ اس کو ڈیپلی دیکھیں, کتنے مجرموں کو قرار واقعی سزا ملی ہے, کتنے لوگوں کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا جنہوں نے بچے اور بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنا کے اس کے بعد جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا, ان کی جان لے لی گئی ہے. جس نے ایک انسانی جان کا ضیاع کیا اس نے پوری دنیا کے ساتھ, پوری انسانیت کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے. تو کتنے کیسز آج بھی عدالتوں میں زیر التوا ہیں, لٹکے ہوئے ہیں, اس میں بہت ساری پرابلم ہے, انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں کی جاتی. پھر کچھ ملزمان جو ہیں بااثر ہوتے ہیں, وہ لوگوں کو, گواہوں کو نہیں آنے دیتے, ڈراتے دھمکاتے ہیں. یہ بھی اداروں کی ذمہ داری ہے, گواہوں کو تحفظ دینا, مدعی کو تحفظ دینا, یہ بھی اداروں کی ذمہ داری ہے. تو ناظرین, متاثرہ خاندانوں کو انصاف کب ملے گا؟ اور اگر مجرموں کو فوری اور عبرتناک سزا ملتی تو شاید آج بچے اور بچیاں اس ظلم اور ستم سے بچ جاتے. میں بلکہ سی سی ٹی پہ بہت سارے لوگوں کو, جہاں پر بہت سارے اعتراضات ہیں, اعتراضات وہ اپنی جگہ ہیں, مگر میں اپریشیٹ کرتا ہوں سی سی ڈی کو, جس طرح انہوں نے یہ درندہ صفت انسانوں کو, انسان میں کہوں گا انسان نہیں ہے, درندہ صفت درندوں کو, جو انسان کے روپ میں بھیڑیے ہیں, انسان کے روپ میں جانور ہیں, وہ لوگ جو معصوم بچوں کو قتل کرتے ہیں, جو معصوم بچوں سے زیادتی کرتے ہیں, جنسی زیادتی کرتے ہیں, وہ انسان نہیں ہو سکتے. یہ تو انسانیت کے خلاف ہے, یہ تو انسان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے, یہ تو انسانیت کے لائق نہیں ہے, تو انسان کہاں سے کہلائے جائیں گے؟ تو سی سی ڈی جہاں پر ماورائے عدالت قتل کہا جاتا ہے, میں کہتا ہوں اگر لوگوں کو اسی طرح بر وقت انصاف ملے تو لوگ پھر بھی سی سی ڈی کو اپریشیٹ بھی کرتے اور پھر بھی کرتے رہیں گے. لیکن جس طرح سی سی ڈی انصاف کے تقاضے پورے کر رہا ہے, اگر میں کہتا ہوں کمال ہو جائے کہ یہی تقاضے عدالتی معاملات میں ادارے مل کے اگر ان تقاضوں کو پورا کریں, تو میں کہتا ہوں کہ کسی کی تنقید بھی نہیں رہے گی اور لوگوں کو بر وقت انصاف بھی مل جائے گا. لوگوں کو تو انصاف چاہیے نا. جس کے گھر کا چراغ بجھا دیں گے, جس کے گھر کا آپ والی وارث کو جنسی درندگی کے بعد قتل کر دیں گے, وہ تو انصاف مانگے گا نا, اس کا تو حق ہے نا, اس کا تو آئینی حق ہے, اس کا تو اخلاقی حق ہے, اس کا تو اسلامی حق ہے کہ اس کو اس کے بدلے کا قتل کا بدلہ قتل ہے. تو اگر آپ اس پہ ادارے کام نہیں کریں گے تو پھر
لوگ تو پھر سی سی ڈی کو ہی اپریشیٹ کریں گے. بہرحال یہ سیاست کا نہیں انسانیت کا معاملات ہے. ہر سیاسی جماعت کو ایک طرف رکھ کر سیاست جو ہے سیاست سے بالا تر ہو کر ریاست کو بچوں کا تحفظات جو ہے اس پہ بچیوں کی جو جنسی درندگی یہ بناتے ہیں لوگ, ایسے لوگوں کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے. سیاست ہٹ کے وہ کہا جاتا ہے نا تیاں تو ساریاں دی سانجیاں ہوتی ہیں, بیٹیاں تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں, بچے تو سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں, بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں, ان کا تو سیاست سے ریاست سے ان اداروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو وہ معصوم بچے جن کا کسی سیاست سے ریاست سے اداروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو ان کے خلاف جب اتنی زیادہ درندگی کی جائے گی, ان کو قتل کیا جائے گا, ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جائے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو سٹینڈ لینا چاہیے, سیاست سے بالا تر ہو کے ایک کوئی نہ کوئی نئے قانون بنانے چاہیے ایسے جو کہ سخت قانون ہو, جس پہ کہ پتہ صرف لگ جائے کہ اس بندے نے ایسا کیا ہے, گواہ موجود ہو تو اس ٹائم اس کو سزا دینی چاہیے. لمبے سالوں سال ٹرائل چلتے ہیں, یا کسی کو ڈرا دھمکا کے صلح ہو جاتی ہے, یا کسی کے گواہ مکر جاتے ہیں, یا کوئی مدعی مر جاتا ہے, وہ تکلیف میں ہوتا ہے, آگے انصاف لینے کے لیے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے, وہ اسی دکھ تکلیف میں دنیا چھوڑ جاتا ہے. تو خدا را ان چیزوں کو آپ دیکھیں, اسکول, والدین, پولیس, عدالتیں اور حکومت, سب کو میں کسی ایک کو الزام نہیں دیتا, کسی ایک پہ انگلی نہیں اٹھاتا, یہ میرا آپ کا اسکول, والدین, پولیس, ادارے, عدالتیں, ریاست, سیاستدان, عوامی نمائندے, یہ سب کی ذمہ داری ہے. سب اپنی اپنی ذمہ داری کو لیں گے تو پھر معاشرہ بنے گا, اور معاشرے میں شعور پیدا ہوگا. جب شعور پیدا ہوگا نا تو پھر ایسے جنسی درندے, ایسے معاملات جو ہے یہ کہ جہالت کی وجہ سے, کم عقلی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں, وہ نہیں ہوں گے. آپ ہمیں شعور کے نام پہ شور دے رہے ہیں, شور سے انتشار پیدا ہوتا ہے, شور سے لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. تو آپ ہمیں شعور دیں, شعور ریاست کی ذمہ داری ہے. ایجوکیشن, شعور ایجوکیشن سے نکلتا ہے, شعور, اویئرنیس. تو آپ ہمیں شعور اور اویئرنیس کی طرف لے کے جائیں, ہمیں شور اور انتشار کی طرف نہ لے کے جائیں. تو ہمارے بچے واقعی محفوظ ہیں یا نہیں ہے, یہ میں جو سوال ہے یہ پنجاب حکومت پاکستان اپنے اداروں کی طرف چھوڑا جاتا ہوں. اگر نہیں ہے تو پھر اس ناکامی کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین, یہ وہ باتیں تھی جو کہ میرے دل میں بھی درد تھا جب بھی کسی بچی کے ساتھ, کسی بچے کے ساتھ, 5 سال کی بچی, 7 سال کی بچی, ان کے ساتھ سنا جاتا ہے کہ درندگی کا نشانہ بنایا گیا, پھر قتل کر دیا گیا, پھر وہاں پہ لاش کو پھینک دیا گیا, تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے. تو خدارا جہاں پر اداروں کی ذمہ داری ہے وہاں پر ہماری بھی ذمہ داری ہے. پہلے ذمہ داری آپ اپنے گھر سے لیں گے, پہلے بچوں کو ذمہ داری سب سے پہلے آپ کی ہے, آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے. پھر جب وہ باہر نکلیں گے تو پھر اداروں کی بھی اور حکومت کی بھی, ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. تو لہٰذا کسی ایک کو دوش نہیں دیا جا سکتا, سب کو چاہیے کہ مل کر اس پہ کام کریں, اور اس کے جو یہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہیں ان کو روکنے میں ہر کوئی اپنا کردار ادا کرے اور بڑھ چڑھ کے کرے. تو ناظرین ویڈیو اچھی لگی اور اس کو لائک کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا, شیئر بھی کیجئے گا, اور کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا کہ ہم فرداً مزید اسے بہتر کیسے کر سکتے ہیں. مجھے اور میری بے باک ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.